بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ چونکہ یہ نماز سال میں ایک بار آتی ہے، لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور دوسروں کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ وہ نماز میں ہاتھ کس طرح اٹھاتے ہیں، کس طرح چھوڑتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم بھی ہے عید میں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو طریقہ بتلا دوں تاکہ ذہن نشی کر لیں۔ دیکھیے، عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ ان لوگوں پر واجب ہے جو تندرست ہیں، عاقل بالغ مرد ہیں، عیدگاہ آسانی سے جا سکتے ہیں، تو ان پر یہ نماز واجب ہے۔ لیکن ان پر جو دیوانہ ہیں، پاگل ہیں، مجنوں ہیں، اسی طرح بہت زیادہ بیمار ہیں، معذور ہیں کہ عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ایسے لوگوں کے اوپر یہ نماز واجب نہیں ہے۔ دوسری نمازوں میں اور عید الفطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور نمازوں کے لیے تو اذان کہی جاتی ہے، اور نمازوں کے لیے تو اذانیں کہی جاتی ہیں، لیکن عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کے لیے جب جماعت ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے تکبیر بھی نہیں کہی جاتی۔ اسی طرح اور نمازوں میں زائد 6 تکبیریں نہیں ہوتی ہیں، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور یہ فرض ہے، لیکن عید کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور یہ خطبہ سنت ہے۔ اسی طرح جس طرح جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، اسی طرح عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، چاہے ہم تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہ پہنچ رہی ہو۔ تو عید کی نماز ایسی جگہ پڑھی جاتی ہے جہاں کثیر تعداد ہو، بہت زیادہ افراد ہوں۔ چونکہ گھر میں تنہا یعنی اکیلے یہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی، تو چند لوگ مل کر اگر چاہیں کہ ہم یہ نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اس لیے میں یہ طریقہ بتلا رہا ہوں تاکہ اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ بغیر نیت کی نماز نہیں ہوتی، لیکن نیت کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں کہی جاتی ہے اس میں۔ فقط اتنا کہہ لیں کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز ہو جائے گی۔ اور چاہے اس کو دل سے کہیں یا زبان سے کہیں، اگر دل سے کہہ لیے تو ہو گیا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ گھر پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں ہیں گھر کے اندر، وہ بھی شامل ہونا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کی نماز اب سمجھ لیجئے کہ ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو
اس میں زائد 6 تکبیر ہیں، 6 تکبیریں ہیں زائد۔ 3 تکبیر پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 تکبیر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو ترکیب دیکھ لیجئے کس طرح ہم پڑھیں گے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو، چونکہ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، مقتدی ہیں، تو امام صاحب دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے کاندھے تک یا کانوں تک اٹھائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے کان پکڑتے ہیں، کان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کانوں تک یہ پہنچ جائے، ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے سب سے پہلے امام صاحب جب، چونکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ امام سے پہلے نماز کا کوئی بھی رکن ادا نہیں کرنا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ امام کے بعد ہی کوئی بھی رکن ادا کرنا ہے، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ امام کے بعد میں ہر چیز کو ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے کاندھے تک اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیں، یعنی ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کانوں تک امام صاحب اٹھائیں گے اور آپ بھی اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر دوسری بار امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اور تیسری بار امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاویں اور ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد مقتدی ہیں تو آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، خاموشی سے سنتے رہیں گے، اور امام صاحب ہیں تو پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے، اور وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے قومہ میں۔ آپ بھی جو ہے امام صاحب کے ساتھ قومہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور ربنا لک الحمد کہیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، ہے نا۔ آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور امام صاحب کے ساتھ 2 سجدے کریں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور امام صاحب، آپ کو تو مقتدی ہیں تو خاموش رہنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، ثنا پہلی رکعت میں پڑھ لیے ہیں تو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام صاحب جو ہیں، امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے امام صاحب قومہ میں آئیں گے، تو آپ بھی ربنا لک الحمد کہتے ہوئے قومہ میں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور 2 سجدہ کریں گے، ہے نا۔ 2 سجدہ کے بعد پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے،
امام صاحب بھی پڑھیں گے اور آپ بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہدو پہ جب پہنچیں گے تو ہاتھ کا حلقہ بنائیں گے داہنا ہاتھ کے انگلیوں کا، ہے نا، اشہدو پہ، اور اللہ الہ پہ اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ شہادت کی انگلی گرا دیں گے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد پہلے داہنی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر نماز آپ کی مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد آپ چاہیں تو دعا کر لیں پہلے، یا نہیں تو پھر چاہیں تو خطبہ پڑھ لیں پھر دعا کریں، تو خطبہ پڑھ لیں اس کے بعد دعا کریں، نماز مکمل ہو گئی ہے نا۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔